آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی میں سفر کیسے شروع ہو گیا؟ دیکھیں ایکسیڈنٹل بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی 16 سالہ جو ہے حکومت رہی ہے سندھ میں، تو ترقیاتی کاموں کو اگر دیکھا جائے تو وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. کیوں؟ جو پروجیکٹ ہیں ان میں جب وفاق ہمارے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرتا ہے، سوتیلی ماں جیسا سلوک جب کرے گا، ہمیں فنڈز اپروو کر کے نہیں دے گا، تو پھر جتنا ہم اپنے فنڈ سے لگا سکتے ہیں اتنا تو ہم بنا رہے ہیں. کراچی میں لوگ مر رہے ہیں اور یہ ڈمپرز اسی طرح لوگوں کو، عام شہریوں کو رونتے ہوئے بڑے فخر سے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے پابندی نہیں. دیکھیں ڈمپر مافیا کے یہ بھی ایک مافیا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے یا سندھ حکومت نے اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے. تو یہ وکلاء اور ریاست کا، پولیس کا آپس میں تصادم رہا، اس میں کون قصوروار تھا؟ فینسی نمبر پلیٹ واقعی یہ ایک جو ہے کرائم ہے کہ آپ فینسی نمبر پلیٹ نہ رکھیں. اس دفعہ ایسے کچھ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جو حریف ان کے مخالفین تھے، ان کے اوپر کیسز بہت زیادہ تر جو ہے وہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. دیکھیں میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے کہ انتقامی کارروائی، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. السلام علیکم. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں مہمان خاص ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی رہنما میڈم سائمہ آغا صاحبہ. ان کو ہم آج اپنے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. بالکل صحیح، ٹھیک ٹھاک. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج عثمہ بخاری صاحبہ جو کہ ترجمان پنجاب حکومت کی، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا صوبائی وزیر اطلاعات ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، وہ صوبائیت کا کارڈ کھیلنا بند کریں. وہ پہلے کچرا نہیں اٹھا سکتے اور سڑکوں کی جو سندھ کی حالت ہے وہ تباہ شدہ ہے، تو ہم بولتے ہیں تو آپ خفا ہو جاتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ کیا یہ گرم جوشی کا سلسلہ چل رہا ہے پنجاب حکومت اور سندھ کے درمیان؟ دیکھیں شرجیل انعام میمن صاحب، آپ میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ صوبے کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، اور عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ سندھ حکومت کی ترجمان کیوں بن رہی ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پنجاب حکومت کی ترجمان ہیں، اور جتنے بھی سندھ میں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ وفاق کے ہیں، پنجاب کے تو نہیں چل رہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی تو سندھ پر بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے. یہاں پر ہی انہیں شٹ اپ کال آ جانی چاہیے کہ وہ سندھ پر کسی پروجیکٹ پر بات نہیں کر سکتی، جیسے ہم پنجاب کے کسی پروجیکٹ پر بات نہیں کرتے. لیکن انہوں نے تو بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ سندھ میں جو ہے آپ نے ترجمانوں کی ایک لائن رکھی ہوئی ہے، تو اس میں کیا برائی کیا ہے اگر ترجمان رکھے بھی ہوئے ہیں بولنے کے لیے؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنے چینلز ہیں، کہیں پر بھی آپ کس جگہ پر آپ کو ایک ترجمان اگر ہے تو وہ ہر جگہ ہر چینل پر تو نہیں جا سکتا. اب ان کے پاس تو وفاق کے ترجمان الگ ہیں، پنجاب کے ترجمان الگ ہیں. ہم نے تو کبھی ان کو اس بات پر اس کا تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. پہلے تو بات ہم انہیں اپنے ساتھ جو ہے سمجھتے ہی نہیں کہ وہ ہمارے کمپٹیٹرز ہیں. ہم ان کے کمپٹیٹرز نہیں ہیں. سندھ اپنا صوبہ، ہم اپنے صوبے کو دیکھنا اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ میں کتنا ان سے آگے ہیں، اور وہ پنجاب کتنا ان سے پیچھے ہے. وہ صرف اسی گلٹ میں ہی مر جائیں گے. سندھ کے راستے ہیں، سڑکیں ہیں، وہ تو بہت تباہ شدہ ہیں. اس پر جو ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 16 سالہ جو ہے حکومت رہی ہے سندھ میں، تو ترقیاتی کاموں کو اگر دیکھا جائے تو وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. کیوں؟ سر کہاں رکے ہوئے ہیں؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ سندھ میں کون سی سڑکیں ہیں جو سندھ حکومت کے پروجیکٹ ہیں اور وہ رکے ہوئے ہیں. دیکھیں شارہ بھٹو، ابھی چیئرمین صاحب نے اس کا افتتاح کیا، جو کہ بہت زبردست، میں بھی اس پہ گئی تھی، اور اچھا بنا ہوا ہے وہ روڈ بھی. کراچی کے سارے روڈ بنے ہوئے ہیں، اور اگر اندرونی سندھ ہم جاتے ہیں تو وہاں کے روڈز کی حالت بھی صحیح ہے. لیکن جو روڈز وفاق کے جو پروجیکٹ ہیں ان میں جب وفاق ہمارے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرتا ہے، سوتیلی ماں جیسا سلوک جب کرے گا، ہمیں فنڈز اپروو کر کے نہیں دے گا، تو پھر جتنا
ہم اپنے فنڈ سے لگا سکتے ہیں اتنا تو ہم بنا رہے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے وفاق کی تو پھر وہاں پر آ کر بات ختم ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سندھ کو پریفرنس نہیں دیتی۔ سندھ، آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، پورے پاکستان کی معیشت کو جو ڈپینڈ کرتی ہے وہ سندھ پر کرتی ہے، اور تقریباً 90% جو ریونیو ہے وہ سندھ کما کر پورے پاکستان کو دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پوری دنیا بھی کہتی ہے اور پورا پاکستان کہتا ہے، اور آپ دیکھتے بھی ہیں۔ تو پھر اس کو یہ کہنا کہ سندھ کو تباہ حال کیا ہوا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ نے، میں نے اندرون سندھ بھی سفر کیا ہوا ہے اور کراچی کی سڑکوں پر بھی سفر کیا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی سڑکیں جو نئی بنی ہوئی، اور ابھی جو نئی اسکیمز جو آئی ہیں، جو پرانی 3 سال سے چل رہی تھی، جیسی الیکشن ہوئے تو چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں انہی کو کمپلیٹ کرنا ہے، باقی کوئی نئی اسکیمز کے لیے نہ کوئی فنڈز اپروو ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی چیز دی گئی ہے، تو وہی جو ہے ابھی کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ ان 3 سالوں کی اسکیمز کو کمپلیٹ کر کے اب جون میں اب نئی اسکیمز آئیں گی ہماری انشاءاللہ۔ فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں، فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ بھی کچھ عرصہ پہلے نشر ہوئی تھی کہ سندھ حکومت کے اراکین سندھ اسمبلی کے کافی ممبر تھے، ان کے فنڈز لیپس ہو گئے اور انہوں نے کام تک نہیں کروایا۔ کیوں؟ نہیں، یہ غلط بات ہے کہ فنڈز لیپس ہو گئے اور کام نہیں کروایا۔ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی کانسٹیٹنسی میں کسی وجہ سے رہ گئی ہوں گی کوئی چیزیں، لیکن ایم پی ایز جو ہیں اپنی کانسٹیٹنسی پہ کام کرواتے ہیں اور کروانا چاہیے میرے حساب سے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی انتقامی کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن اس دفعہ ایسے کچھ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جو حریف ان کے مخالفین تھے ان کے اوپر کیسز بہت زیادہ تر جو ہے وہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بٹ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو حالیہ مرتضیٰ خان جتوئی صاحب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اور ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے کل، تو آپ نے بھی رپورٹ میں دیکھا ہوگا، تو یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں آپ کس نظر سے آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے کہ انتقامی کارروائی، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی کبھی بھی جو ہے وہ انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتی، اور سیاسی مخالفین کو تو بالکل بھی نہیں رکھتی۔ اب دیکھیں، جو آپ جس کیس کا ذکر کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیٹ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی کیس ہے کوئی کیس؟ نہیں ہے نا۔ تو جہاں پر یہ کیس ہوا تھا الیکشن کے دوران، جب یہ معاملات بڑھے تھے اور وہاں پر فائرنگ ہوئی تھی، جن کے بندے جو ایکسپائر ہوئے تھے ان لوگوں نے جا کر کیس کیے تھے، تو قانون تو اپنا رستہ لے گا نا۔ اب اس قانون کو اپنا رستہ لینے پر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سیاسی مخالفین ہونے کی وجہ سے جو ہے اسٹیٹ اس میں انوالو ہو رہی ہے اور ہم انتقامی کارروائی کر رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ، تو یہ غلط بات ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں تو مذمت کرتی ہوں اس چیز پر کہ اسٹیٹ کی طرف سے ان کے پر کوئی کیس نہیں ہے اور ناجائز کیس ہونے بھی نہیں چاہیے اور کہیں پر بھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تو اگر جن کے لوگ ایکسپائر ہوئے ہیں انہوں نے کیس کیے ہیں، ان کی وجہ سے قانون حرکت میں آیا ہے اور ان کی گرفتاری ہوئی ہے، تو پھر یہ کہ عدالتیں فیصلہ کریں۔ وہ کیس تو ایک جگہ ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز یا مورو میں ہونا چاہیے تھا، اب شکارپور سے کیسز ظاہر ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ ڈوکری لاڑکانہ سے کیسز ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ مزید کیسز کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حلقہ جات میں لوگ یہ تاثر پیدا کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتقامی کارروائی پر تلی ہوئی ہے۔ نہیں، مجھے کیس دکھائے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بیہاف پہ کوئی ایک کیس بھی ان کے اوپر کیا، تو کیونکہ ہوم منسٹر جو ہے وہ ضیاء نہیں، النجار بس صاحب ہیں۔ نہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ہوم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ضیاء النجار صاحب ہیں اور ان کا تعلق بھی اسی کانسٹیٹنسی سے ہے، تو یہ کوئی جواب یا یہ کوئی سوال یا یہ تو الزام تراشی ہو گئی ایک طرح سے نا، کہ وہ ہوم منسٹر ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ضیاء النجار صاحب تو ایک بہترین انسان ہیں، وہ کبھی بھی انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ اپنی کانسٹیٹنسی میں بھی ان کے ساتھ الیکشن کے دوران کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس حساب سے بھی انہوں نے کبھی انتقامی کارروائی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیوں کریں گے؟ لیکن اسٹیٹ کی طرف سے آپ مجھے ایک کیس بھی دکھائیں نا۔ اسٹیٹ
جب آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی اسٹیٹ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے تو وہ مجھے ایک کیس دکھائیں آپ کہ اسٹیٹ کر رہی ہے، تو پھر اس بات کا سوال جو ہے آپ کا بنتا ہے. اسماعیل ڈائری کا معاملہ جی بہت بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا کہ میرے ساتھ بھی ایسی صورتحال کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. اس نے وہ کھلم کھلا خود کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما انوالو ہے، لیکن میں نے کون سا ایسا قصور کر دیا؟ تو کوئی زمین کا چکر تنازع تھا، کوئی کیا زیادہ تھا؟ تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے اگر ایسی پارٹی، اور کیونکہ جمہوریت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، جمہوریت پہ تو ہم سب کو ڈپینڈ کرنا چاہیے، اور جو سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے اس وقت پاکستان کی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور اسماعیل ڈائری جیسے لوگ، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کس ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں، اور حکومت کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کافی کچھ کیا. اب ان کے اوپر ان کے پرسنل کیسز ہیں جو وہ فیس کریں، عدالتیں اس کے جواب دے سکتی ہیں. میں، آپ یا کوئی اسٹیٹ، دیکھیں آپ، میں ہوں یا آپ ہوں، جب ہم کوئی جرم کریں گے تو اسٹیٹ اپنا رستہ تو لے گی، قانون بھی حرکت میں آئے گا اور کیسز بھی بنیں گے. آپ ان کو فیس کریں. ہم بات پہ تذکرہ کرتے ہیں کہ حالیہ مصطفیٰ کیس کا جو مرڈر ہوا ہے کراچی میں، اور آرم خان کوئی مغیری کہہ رہا ہے، کوئی قریشی کہہ رہا ہے، تو یہ سلسلہ ہوا ہے ایک کراچی میں ایک بہت بڑا علاقہ، اور جس میں جو ہے وہ بندے کا گھر تھا جس پہ 2 سال میں رینٹ پہ لیا ہوا تھا، اس میں گاڑیاں، اس میں بہت بڑا اسلحہ اور پروٹوکولز، اور اس کے بعد ایک بچے کا قتل. اس سین کو کیا سمجھتی ہیں کہ دوستی، اور یہ کس کا قصور ہے اس میں؟ دیکھیں، میں اس معاملے کو میں نے بھی آپ کی طرح سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے، جو آج کل میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ اس میں جو ہے وہ ایکشن میں بھی ہے، اور پوری جو ہے اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. لیکن میں یہ چیز دیکھ کے حیران ہوں کہ اتنا ٹائم ایک بچہ 40 کیمرے لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس 100 سے زیادہ سیکیورٹی گارڈ ہیں، اور باہر اس نے جو ہے بختر بند گاڑیاں بھی کھڑی کی ہوئی ہیں، اور گھر کو ایک بنکر بنا کر وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر. تو ایسا وہ کر کیا رہا تھا؟ اب دوست کو گھر بلا کر اس کو جو ہے قتل کر دیا. تو پہلے تو میں اس پہ یہ بات کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں بھی ہیں جو خود ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا خراب تھا. اچھا. ہاں، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، مصطفیٰ کی ماں نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے میں مستی تھی، وہ نمبر پلیٹ لگا کر نہیں چلتا تھا گاڑی میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی تربیت پھر کیا ہوگی، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ وہی جو معاشرے کا ناسور ہے، آئس، ڈرگس اور میتھ اور ویٹ. تو اس قسم کے کاروبار کرنا، اس قسم میں انوالو ہونا. اب وہ بچے کی عمر کتنی تھی؟ 24 سال. جو مصطفیٰ 24 ایئرس. اب 24 ایئرس کی ایج میں اس نے یہ سارے کام کر لیے. تو کیا والدین کی نظر نہیں تھی؟ والدین کی نظر ہی تو نہیں تھی نا. ایک اکلوتا بچہ، اس پہ بھی نظر نہیں تھی والدین کی. تو والدین کس چیز میں مصروف تھے؟ جب اس نے اپنا قدم انتہائی اٹھا لیا دوست کے ساتھ مل کر، تب والدین حرکت میں آئے نا. تب سے تو وہ اگنور ہی کر رہے تھے، اوور سائٹ کر رہے تھے نا. جب ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بچے میں مستی تھی اور میرا بچہ نمبر پلیٹ لگا کر نہیں چلتا تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارے جب وہ نمبر پلیٹ نہیں ہوتی تھی، ان گاڑیوں پر خاص چیکنگ ہونی چاہیے جن گاڑیوں پر نمبر پلیٹس نہیں ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں قصوروار کون ہے؟ کون رسپانسبل ہے؟ والدین اس میں سب سے بڑے قصوروار والدین ہیں. والدین کو اب چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ اس طریقے کی جو ہے ان کی جو دوستوں کی جو گیدرنگ ہے وہ اس طریقے کی نہ ہو. میں بھی ایک ماں ہوں، میرا بھی ایک بچہ ہے، وہ بھی 16 ایئر کا ہے. تو میری اس کے اوپر میرے پاس ٹائم جتنا ہوتا ہے میں اس کو ٹائم دیتی ہوں. میں اس کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتی ہوں کہ اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کن میں بیٹھ رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا، رات کو کتنے بجے سو رہا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کیسی ماں تھی یا کیسے باپ تھے کہ جب اس کا ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر حرکت میں آئے ہیں. اس سے پہلے ان کی نظر تھی لیکن وہ اگنور کر رہے تھے. ارغمغان قریشی جو بھی تھا اس کو میں نہیں جانتی. ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو مجھے تو اس کا والد بھی ایسے ہی سائیکو لگ رہا تھا.
وہ گانے گا رہا ہے, اس کا بچہ اس میں قتل کے کیس میں اندر ہے, وہ گانے گا رہا ہے. اور یہاں میں کہوں گی کہ ہماری جو عدلیہ ہے, جب اس کو ریمانڈ کے لیے لے کر گئے تو وہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیٹ میں کیا کیا, ڈی ایس پی کو صرف گولی لگی ہے نا, فائرنگ میں مرا تو نہیں وہ. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری عدالتیں کہاں جا رہی ہیں, عدالتوں کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہی ہیں. اس بچے کا ریمانڈ نہیں دیا تاکہ اس سے انویسٹیگیشن ہو سکے کہ اس نے کس طریقے سے یہ مرڈر کیا, کس کے ساتھ مل کے کیا, اس کی وجہ کیا تھی. تو عدالتوں کا بھی دیکھیں نا اس میں کردار کیا چل رہا ہے. اب میں کیا کہوں عدالتوں کو, کیونکہ میں تو خود ایک لائر ہوں. عدالتیں بھی اپنا کام نہیں کر رہی نا. آپ اس کو قانونی نقطہ نظر سے کیسے دیکھ رہی ہیں کہ والدین کو, پورے سندھ یا پاکستان کے والدین کو اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, لیسن دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو خود اپنے آپ میں ایک لیسن ہے سب کے سامنے, پورے سندھ کے لیے, پوری دنیا کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, کہ آپ دیکھیں نا کہ دوستی پر ہی اعتبار ہوتا تھا اور آج دوستی میں بھی قتل ہو گئے. اب آپ کس پر اعتبار کریں گے؟ یہ دوستیاں ہی ہیں جو مجبور کرتی ہیں ایسے کام کرنے پر. تو آج کل کا جو دور ہے وہ دوستیوں کا بھی نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, انہیں ایکٹیویٹیز دیں کہ وہ دوستیوں کو چھوڑ کر گراؤنڈس میں جائیں, ایکٹیویٹیز کریں, اسپورٹس کی طرف لے کر جائیں انہیں, تاکہ وہ ڈرگس کی سائڈ سے ہٹ جائیں. تو ماں باپ کو سب سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑا اثاثہ اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے لیے, اور ایک ہی ایک اولاد سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے. کم سے کم اس کی تربیت تو اچھی کریں نا. اس کی تربیت بھی آپ نے اچھی نہیں کری. وہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کتنے بڑے گینگسٹر کے ساتھ اس کی دوستی ہے, ملا بھی ہے, اور ماں کہہ رہی ہے کہ ہاں میرے بچے کا افیئر اس لڑکی کے ساتھ بھی تھا, وہ اس کی دوست تھی, وہ کافی ٹائم سے اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی. یہ ماں کہہ رہی ہے, دیکھیں نا, اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہے. تو کیس تو سالو کرنا رہ ہی نہیں گیا نا. آپ مجھے بتائیں, جب وہ لڑکی بھی انوالو تھی, وہ بھی انوالو تھا, وہ بھی, تو پھر کہاں رہ گئی اس کی اسٹیٹ کی رٹ, کہاں رہ گئی؟ پھر تو اگر مصطفیٰ بھی ہوتا تو وہ بھی آج جیل میں ہوتا. اسٹیٹ فائرنگ میں جب ارمغان کے گھر, آپ نے, میں نے بھی دیکھا سنا بھی کہ اسٹیٹ فائرنگ جب ہو رہی تھی تو ایک پولیس والا زخمی ہوا, ڈی ایس پی کے ٹانگ میں گولی لگی, اور ٹانگ میں گولی لگنے کے بعد جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹانگ میں گولی لگی ہے, مرا تھوڑی ہے ڈی ایس پی, تو میں ریمانڈ نہیں دے سکتا. اس کو جیل بھیج دیا. 2 کیسز میں بھی نہیں دی. کراچی میں لوگ مر رہے ہیں, اور یہ ڈمپرز اسی طرح لوگوں کو, عام شہریوں کو رونتے ہوئے بڑے فخر سے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. ان کے اوپر کوئی جو ہے پابندی نہیں ہے. اگر ایک سیاستدان نے حالیہ, ایک کراچی کے سیاستدان ہیں, انہوں نے آواز اٹھائی تو اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ سر دیکھیں, ڈمپر مافیا کے, یہ بھی ایک مافیا ہے نا, آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ نے یا سندھ حکومت نے اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے کہ جتنے بھی ڈمپرز جو ڈرائیورز ہیں یا ڈمپرز ہیں, ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا جائے. اگر ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ ہوگا تو ہی وہ سڑک پر آ سکیں گے, اور اس کے لیے ایک ٹائم بھی ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ 11 بجے کے بعد آئیں رات کو, اس کے علاوہ وہ سڑک پر نہیں آ سکتے. ہاں, اس میں تھوڑا یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن میں تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فقر سے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بہت جو ہے افسوس کی بات ہے جتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں, اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اور کراچی کی سڑکوں پر یہ ہونا جو کہ ایک معاشی ہب ہے ہمارا. سندھ حکومت جو ہے وہ کم از کم لواحقین کے لیے کچھ تو جو ہے وہ فیصلہ کرے, ان کو جو ہے کہتے ہیں نا امداد دے. کوئی کسی کا گھر کا اکلوتا جو ہے کمانے والا ہوگا, کسی کا ماں بہن ہوگی, بٹ یہ سلسلہ سندھ حکومت پہ اس کو سنجیدہ پہ جو ہے اس پر قدم اٹھائے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, بالکل کنسیڈریشن میں ہے یہ چیز, اور کابینہ میں یہ چیز رکھی گئی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ جو ہے جلدی وہ عمل ہوگا, اور لواحقین کے لیے بھی جو ہے سندھ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رکھے گی. ہائی لائٹڈ ایشو تھا حیدرآباد کا. آپ بطور لائر بھی ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں سینئر, حیدرآباد سے آپ بلانگ رکھتی ہیں,
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں. تو یہ وکلاء اور ریاست کا پولیس کا آپس میں تصادم رہا، اس میں کون قصوروار تھا؟ بطور آپ ایک سمجھو کہ انالسٹ ہیں، تو آپ اپنے اندازے سے بتائیں کیا تھا یہ سلسلہ؟ دیکھیں، ادارے جو دو ہیں نا ہمارے، پہلی تو بات یہ کہ اداروں کو آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے. آپ وکلا جو ہیں وہ ایک پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، اور دوسری بات کریم آف سوسائٹی کہلاتی ہے. لاڈس پروفیشن ہے یہ، اس میں جو چلا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نواب سمجھنے لگتا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ دنیا بھر کے ممالک میں اگر دیکھیں تو سب سے ریچسٹ پروفیشن جو ہے وہ، اور ریسپیکٹفل جو پروفیشن ہے وہ لاء ہے، اور ایک لائر جو ہے اس کی بڑی عزت ہے وہاں پر. تو ہمارے پاس بھی جو ہے لائرس کی، کیونکہ میں خود ایک لائر ہوں، تو بڑی عزت ہے. اور ہمارا جو ادارہ ہے پولیس کا، یہ بھی بڑا جو ہے مطلب رسپیکٹفل ادارہ ہے. اور دونوں ادارے آپس میں جب ٹکرائیں گے، کیونکہ لازم اور مظلوم ایک دوسرے کے ہیں. بالکل. دیکھیں، کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو پولیس وہاں پر نہ ہو تو آپ کیس نہیں اپنا نہیں کر سکتے نا. اور پولیس والوں کے ساتھ اگر وکیل نہ ہو تو پولیس والے کچھ نہیں کر سکتے. تو جب ایک دوسرے کے لازم اور مظلوم ہیں تو آپس میں پھر ان کا ٹکراؤ ایسے ہو سکتا ہے کہ کچھ جو گروپس ہیں جو یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک واحد ادارہ ایسا بچ گیا تھا جو ایک پلر ہے، ایک ستون ہے پاکستان کی اس وقت، وکالت، جو کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے، اور ہمیشہ ان میں یونٹی ہے اور یونٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اور یونٹی کے ساتھ ٹکرانا تو پھر تو وہ پاش پاش تو ہو ہی جاتا ہے. یہی حیدرآباد میں بھی ہوا. تو لائرس یونٹی جو تھی وہ قائم رہی اپنی رٹ پر، پولیس اپنی رٹ پر قائم رہی. ایشو کچھ بھی نہیں تھا، ایشو چھوٹا سا تھا کہ ایک گاڑی تھی جس کے ٹینٹڈ شیشے تھے اور ایک فینسی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی. تو ایس ایچ او صاحب نے قانون کا راستہ لیا اور فینسی نمبر پلیٹ پر جو ہے گاڑی کو چالان کر دیا اور ایف آئی آر کاٹ دی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم لائر پروٹیکشن ایکٹ کو اگر دیکھیں نا، تو سب سے زیادہ ونریبل جو پروفیشن جو پرسن ہے وہ ایک لائر ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ ہم اے ٹی سی کورٹ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، ہم سیشن کورٹ میں بھی ہیں، ہم سول کورٹ میں بھی ہیں، ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ہم جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کلائنٹس بھی ہوتے ہیں، ہم خون کے مقدمے بھی، مرڈر کیسز بھی کر رہے ہوتے ہیں ہینڈل، ہم دہشت گردی کے کیسز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت تو ہمیں ہے نا. تو ٹینٹڈ شیشے ہمیں رکھنے پڑتے ہیں. اس کو بیس بنا کے چلیں فینسی نمبر پلیٹ، واقعی یہ ایک جو ہے کرائم ہے کہ آپ فینسی نمبر پلیٹ نہ رکھیں. وہ میں بھی نہیں رکھ سکتی، ایک پولیٹیشین ہونے کے ناطے میں بھی نہیں رکھ سکتی. میں خود کو پہلے ایک لائر سمجھتی ہوں، بعد میں میں پولیٹیشین ہوں. تو وہ ہم بھی نہیں رکھ سکتے، وہ کرائم ہے. اس پر آپ فائن لگا سکتے ہیں، جرمانہ کر سکتے ہیں، آپ اس پر ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے. دیکھیں، آپ ایک وکیل کو بٹھائیں گے 2-3 گھنٹے اپنے اس میں، تو اس کی جو عزت نفس ہے نا وہ مجروح ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. آپ ایک قانون کے تحت اسے کہتے ہیں کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے، آپ نے فینسی نمبر پلیٹ لگائی ہے تو جرمانہ یا فائن لگا کے اس کو ریلیز کر دیتے آپ. ٹھیک. اور وہ ہو بھی گئی تھی، دوسرے دن وہ انہوں نے چھوڑ بھی دیا تھا. پولیس کا بھی کمال تھا، میں ان کو غلط نہیں کہوں گی، وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے، انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا. لیکن دوسرے دن ایک جو ہمیشہ سے پارٹی ہماری جو اداروں پہ چڑھائی کرتی رہی ہے، 9 مئی کو بھی انہوں نے اداروں پہ چڑھائی کی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ پہ بھی چڑھائی کی، اس کے علاوہ ابھی پھر وہ نکلے تھے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے، کامیاب نہیں ہوئے. تو ہر جگہ ان کا ایک جتھا تو موجود ہے نا. تو حیدرآباد میں بھی موجود تھا. تو وہاں پر اس جتھے نے اپنا کام اپنا جو ہے، اور پھر الیکشن بھی وہاں پر ڈسٹرکٹ کا سر پہ تھا، سر پہ کھڑا تھا، اور اس جتھے کا جو سربراہ تھا وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ لڑ رہا تھا. اچھا جی.
تو اس نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اتنا طول دیا اور اس میں ینگ لائرس کو یوز کیا اور وہ مسئلہ بڑھ کے ہائی وے تک پہنچ گیا. تو 3 دن تک جو ہے وہ ہائی وے لوگ کو پریشان، مسافر بلاک کیے رکھا، بچے. مسافر، بچے، ڈرائیور اور ایمبولینسز، اور اس میں آکسیجن لے جانے والی گاڑیاں، اس میں سبزیاں لے جانے والی گاڑیاں، پیٹرول لے جانے والے ٹینکر سب موجود تھے. میں گئی تھی جمعے کو، جمعے سے میں نے دیکھا جب میں جا رہی تھی تو نوریہ آباد سے لے کے جام شورو تک ٹریفک بلاک تھا. میں دوسرا راستہ لے کر میں حیدرآباد تک پہنچی ہوں. تو آپ دیکھیں یہ 3 دن سے بند تھا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی لوگوں کو. اور تیسرے دن تو سب تنگ آ گئے تھے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی تو سیف راستہ نکالنا تھا نا. اب یہاں مسئلہ کیا تھا؟ ایگو کا، انا کی جنگ ہو گئی تھی، پولیس کی طرف سے بھی، لائرس کی طرف سے. لائرس کی تو یونٹی ہے، وہ اگر 4 دن اور بھی بیٹھے رہتے تو ان کو تو پریکٹس ہے. 120 دن کا دھرنا بھی انہوں نے لگایا تھا اس جتھے نے. تو وہ سب کو یوز کر کے وہاں پر، اور پھر دوسری پارٹیز جو تھیں وہاں پر وہ اپنا ایجنڈا لے کر آ رہی تھیں اور اپنے بات کر رہی تھیں. آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پر ڈاکٹر قادر مکسی صاحب بھی پہنچے اپنا ایجنڈا لے کے، وہاں پر ایاز پلیجو صاحب بھی پہنچے اپنی پارٹی کا ایجنڈا لے زین شاہ کر، صاحب بھی پہنچے، زین شاہ صاحب بھی وہاں پر پہنچے، وہاں پر جماعت اسلامی بھی پہنچی جو سب کی اس میں، پاکستان تحریک انصاف بھی وہاں پر پہنچ گئی. بالکل ساری جماعتیں وہاں پر پہنچی اپنا اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے. لیکن اس میں یوز کون ہوا؟ ہمارے ینگ لائر جن کو وکالت ابھی سیکھی نہیں ہے، جنہوں نے، وہ وہاں نعرے لگا رہے ہیں، وہاں سیاست کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے یہ ساری چیزیں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، جو اس وقت جو لائرس آ رہے ہیں وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ اگر ہم انہیں لا کی طرف اگر لگائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنا 100% دے سکتے ہیں. لیکن ہم انہیں یہ نعروں کی سیاست میں اور اس طریقے کی اداروں پہ چڑھائی پر لگا دیں گے تو میں کیا آپ سمجھیں کہ ان کا فیوچر کہاں کھڑا ہوا ہے؟ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی میں سفر کیسے شروع ہو گیا اور کیسے آپ کو سیاست میں دلچسپی ہونے لگی اور کیسے آغاز ہو گیا سیاست میں؟ دیکھیں ایکسیڈنٹل بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا. ہاں، تو میری سب سے پہلے تو میری اسٹرگل ہے کہ میں تقریباً 12 سال میں نے ہیومن رائٹ ڈیفینڈر بھی رہی ہوں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی رہی ہوں، ہیومن رائٹ کمیشن سے بھی میرا تعلق رہا ہے، اور میڈم ماجدہ رضوی تھیں ان کے ساتھ بھی کام کیا. پھر اس کے بعد میں نے اسٹیٹس آف وومن کی جو میڈم ہیں شیرین، ان کے ساتھ بھی کام کیا. پھر پرو بونو کیسز جو تھے وہ میں کرتی رہی کافی ٹائم تک. اور پھر اس کے بعد وکالت کا جو دور شروع ہوا تو میں نے تقریباً 2010 میں شروع کی وکالت. پھر اس کے بعد بار پالیٹکس میں زیادہ رہی، خود نہیں لڑا کبھی الیکشن، لیکن بار پالیٹکس میں سپورٹ کیا. ہمارا گروپ ہے پورا حیدرآباد میں، اور میرے سینئر ہیں جن کے ساتھ میری پریکٹس رہی ہے، اور وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سندھ کے ممبر ہیں، نثار احمد درانی صاحب. تو وہ کرمنل سائڈ کے بہت اچھے لائر تھے. میری تمام پریکٹس ہائی کورٹ کی ان کے ساتھ رہی ہے اور میں ان کی ایسوسیٹ بھی رہی ہوں. پھر اس کے بعد میں انفارمیشن کمیشن میں مجھے جوڈیشل پوسٹ دی گئی ایز اے جج کی، تو 3 سال پھر میں نے وہ پرفارم کی ہے. پھر اس کے بعد مجھے پارٹی کی طرف سے پرپوزل آیا ایز این ایم پی اے ریزرو سیٹ پر، تو میں نے کہا کہ چلیں یہ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو آج ایم پی اے ہوں اور مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ممبر بھی ہوں. آپ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے بہت قریب ہیں اور سمجھی بھی جاتی ہیں، تو آپ نے کون سی پسندیدہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے دی ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں محترمہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ انتہائی کائنڈ لیڈی ہیں، اور مجھے ان کی سب سے جو خوبصورت بات جو لگتی ہے تو وہ یہی لگتی ہے کہ وہ کبھی بھی ڈسکرمنیشن نہیں کرتی خواتین میں، اور خواتین کو آگے لانے میں ان کا ایک بہت بہترین اور اچھا کردار ہے. سندھ کی خواتین کو وہ آگے لے کر آ رہی ہیں. اور دیکھیں انیشیٹو جو انہوں نے لیے ہیں اس وقت خواتین کے ساتھ مل کر، اور جس میں ہمارے کچھ میل ایم پی ایز بھی تھے، انہوں نے
جو ہمارا چڑیا گھر ہے جو اس کے لیے انیشیٹو لیا، انہوں نے ایک اینیمل کمیٹی بنائی جس میں تقریباً 15-20 MPs ہم سب موجود تھے، جن کی 2 MPs کر کے انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ جائیں اور وہاں پر وزٹ کریں، اور جو بھی وہاں پر سہولیات ہیں، کیوں کہ ایک ایلیٹ کلاس کے لوگ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں نا، ہمارے یہاں پر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، لیکن جو غریب لوگوں کے بچے ہیں ان کے لیے تو ایک سفاری پارک اور ایک چڑیا گھر ہے جہاں وہ جا سکتے ہیں، اور وہاں بھی ان کو سہولتیں نہ ملیں تو پھر وہ کہاں جائیں. تو وہ انہوں نے دوبارہ سے اس کو جو ہے مرتضیٰ وہاب کو بھی اس میں شامل کیا اور اس کو ری انسٹیٹ کرایا نا چڑیا گھر کو. اب آپ جا کے دیکھیں کافی چینجز ہیں وہاں پر، کیجز چینج کرائے اس کے اینیملز کے، اور ان کو تھوڑا واسٹ کرایا، بڑا کرایا، کلر کرایا، اور مختلف دوسری چیزیں وہاں پر جو شروع کروائیں. تو پھر یہ تھی، پھر ابھی انہوں نے ایک انیشیٹو اور لیا جو ویمن جیل سے متعلق تھا، جس میں انہوں نے ابھی ایک میٹنگ بھی کی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، کہ جس میں تمام ویمن MPs جو تھیں، MNAs اور سینیٹرز تمام شامل تھیں. اس کی انہوں نے ٹیم بنائی ہے جو حیدرآباد، کراچی اور سکھر، لاڑکانہ، جہاں جہاں ویمن جیلز ہیں ان کے لیے بنائی ہے کہ آپ جائیں، انہیں دیکھیں کہ وہاں کیا فیسلٹیز ان کو مل رہی ہیں، کیا نہیں مل رہی، کیونکہ شاید ان کے پاس کوئی کمپلین آئی ہوگی. تو اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ ان کے انیشیٹو بہت اچھے ہیں جو وہ ابھی لے رہی ہیں، اور ان کی بریفنگ پہ ہی ہم لوگ جو ہے آگے چل رہے ہیں. مجھے جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں تو میں ان کے ساتھ ہوم کی کمیٹی میں ممبر ہوں. بطور ممبر سندھ اسمبلی آپ نے کیا محسوس کیا، ایسی کوئی پالیسی ہو، ایسا کوئی قانون ہو جس پہ آپ کو جس پر آپ نے عمل درآمد کرایا ہو، اس پہ آپ کو بہت جو ہے بڑا فخر ہوا ہو، وہ تھوڑا سا کوئی شیئر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، اسمبلی کے فلور ہوتا ہی اسی لیے کہ وہاں لیجسلیشن کی جائے، اور ہم لوگوں کو لوگ لیجسلیٹر ہی کہتے ہیں. ایز اے لیجسلیٹر ہم لوگ اسمبلی میں حلف اٹھاتے ہیں. تو ابھی ہم نے ایک بل مطلب میرے خیال سے لاسٹ ڈے ہی پاس کیا ہے، سول سرونٹ رولز کا، وہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایجوکیشن بل جو ابھی اسی ٹینیور میں منظور کرایا تھا، اور اس کے علاوہ وہ VCs اور چانسلر والا بل بھی ہم نے منظور کرایا ہے، جس میں اب کوئی بیوروکریٹس بھی اگر چاہے تو وہ یونیورسٹی کے چانسلر بن سکتے ہیں. صرف اس کو باؤنڈ نہیں کیا ہے کہ کوئی PhD ہو یا کوئی اس سے اکیڈمک سائڈ سے ہی کوئی ہو تو وہی یونیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، اب کوئی بھی جو ایک اچھی شہرت رکھنے والا اگر بیوروکریٹس ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو وہ بھی یونیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے. تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے وہ تو بل مسترد کر دیا، اس میں کہا کہ یہ جو ہے اس پر اعتراضات کر کے سگنیچر کر کے واپس کر دیا گیا. جی انہوں نے واپس کیا تھا، لیکن وہ اکثریتی رائے سے ہم نے سندھ اسمبلی میں اس کو منظور کر لیا ہے. تو گورنر صاحب نے ابھی منظور کر لیا ہے؟ جی کیسے نہیں کر. ابھی آپ کیونکہ ممبر بھی ہیں تو آپ اپنی پارٹی میں کس طرح سمجھتی ہیں کہ خواتین کو مزید پاکستان پیپلز پارٹی میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ سطحی قیادت میں آنا چاہیے، اور ان کے لیے کیا پارٹی کی طرف سے اسپیس ہے؟ دیکھیں، خواتین کے لیے تو اسپیس بہت زیادہ ہے. پارٹی نے اگر میں دیکھوں تو سب سے زیادہ ریسپیکٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی خواتین کو دی ہے. اس دفعہ تقریباً 20 خواتین ہیں جو ریزرو سیٹس پر آئی ہیں، اور سبھی کو ماشاءاللہ مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز دی ہوئی ہیں، پارلیمانی سیکریٹریز ہیں. یہ کافی رسپیکٹ کی بات ہے کہ زیادہ جو پارلیمانی سیکریٹریز ہیں وہ خواتین ہیں، اور بہت سارے عہدوں پر کام کر رہی ہیں. اور اس میں جو سپورٹنگ پارٹ ہے وہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا ہے. تھینک یو سو مچ، بڑی نوازش آپ کی، آپ نے قیمتی ٹائم دیا پوڈ کاسٹ کے لیے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان خاص تھی میڈم آغا صائمہ. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان.